السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ احکم الحاکمین کے ذات کے واسطے درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخر میں رمضان کے شروع میں ایک خطبہ دیا کرتے، لوگوں کو یاد کروایا کرتے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت شیطان کو جکڑ لیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے. صحابہ کی جماعت کو
اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں یاد کروایا کرتے۔ اسی نسبت سے آج کا خطبہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ سایہ کرنے والا ہے، ہم نے اس مہینے کو گزارنا کیسے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ فرض کیے اس طرح پہلے فرض کیے گئے تسلی کے لیے، یہ نہیں کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشقت ہے، پہلی امتوں میں یہ فرض ہے، بلکہ امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا ہوتا ہے، روزے کو چھوٹا کرتا ہے۔ مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، یہ مقصد ہے اس رمضان کو فرض کرنے۔ جب بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں پھر شامل حال ہوا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات بینہم، پانچ نمازیں جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان، مکفرات ما بینہم، جو بھی ان کے درمیان گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ نماز پڑھی، دوسری نماز کے دوران اگر غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت کو کمیاں خدائی حاصل کرتا ہے۔ جمعہ کو الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان اگر کوئی غلطیاں ہوئی، گناہ ہو گئے، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پورا سال اگر کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ رب العزت اس رمضان کی برکت سے معاف کرتا ہے۔ شرط ہے، شرط ہے، یہ ستونی باطل کبائر کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، باقی صغیرہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کی برکت سے معاف کرتا ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں۔ کبیرہ گناہوں میں ایسے ایسے گناہ ہیں کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اللہ رب العزت اس رمضان کی برکت سے اس کے باقی سارے گناہ معاف۔ ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو بندہ روزہ رکھ لے، صبح سحری کھا لی اس نے،
اس کی نیت روزے کی ہے. من لم یدع قول الزور، روزہ رکھنے کے بعد پھر اس نے کوئی جھوٹی بات کو چھوڑا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، ویسے روٹین میں جھوٹ بولنا. والعمل به، اسی طرح عمل کرتا رہا جیسے پہلے جھوٹ پہ جھوٹ، اسی انداز میں نافرمانیاں، اسی انداز میں غلطیاں، اسی انداز میں گناہ ایسے کرتا. فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے بعد نہ جھوٹ چھوڑے، نہ غلط عمل چھوڑے. اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ بندے نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کی عمل اللہ کی رضا والے نہیں ہے، اس کی زبان اللہ کی رضا والی نہیں ہے. اللہ رب العزت کو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بس سارا دن بھوکا ہے اور پیاسا ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں. اگر روزہ رکھ کے کوئی جھوٹ ہی بولنا ہے، گناہ ہی کرنے ہیں، غلطیاں ہی کرنی ہیں، پھر اس روزے کا فائدہ نہیں ہے. والصیام جنہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ جو ہوتا ہے یہ ڈھال ہوا ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَطْ، جو تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے، روزے دار بن جائے، فَلَا يَرْفُث، پھر وہ جنسی تعلقات نہیں کرے گا، اس سے بچے. وَلَا يَسْخَطْ، روزہ رکھنے کے بعد چیخو پکار نہیں کرے گا. روزہ رکھ لیا، جنسی معاملات سے تو بندہ بچ جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اگر میں نے یہ قائم کر لیے تو روزہ کیا. ولا یسخط، چیخو پکار بھی نہ کرے لیکن ہم اس سے بچ رہے ہیں، ہم نہیں بچ سکتے. گھروں میں مائیں ہیں، وہ ویسی اولاد کے لیے چیختی ہے. بازاروں میں مرد ہیں، وہ ایسی ایک دوسرے کا چیخو چلا رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، چیختی. لڑائی ہوتی ہے، احتیاط ہی نہیں کر سکتے. روزہ رکھ لیا لیکن ان چیزوں سے بچتے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلا یرفث ولا یسخط، ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. فَإِنْ صَابَهُ أَخَذَ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جب اسے کوئی گالی دے، جب اس کے ساتھ لڑائی کرے، آگے سے جواب ہے، گالی نہیں دے گا، لڑنے والے کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا. کیا کہے گا؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ سے نہ لڑوں گا نہ آپ کو گالی کا جواب. انی صائم، میں روزے دار ہوں. جس کے اندر صبر کا ملکہ آ جائے، صبر، جو اپنے آپ کے اندر برداشت پیدا کر لے،
جو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھ لے وہ اپنے روزے میں کامیاب ہو جائے، اللہ سے اجر بھی پائے گا۔ جس نے روزہ رکھ کے صبر نہ کیا، زبان ویسی چلتی رہی، لڑائی کرنے والوں کے ساتھ لڑتا رہا، گالیوں کا جواب گالی میں دیتا رہا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسے روزے دار کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ روزہ صرف یہ پیٹ کا نہیں، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے۔ جس کے کان روزہ رکھنے کے بعد ویسے ہی میوزک سنتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، موویز ویسی چلتی رہی، روزہ رکھ لیا، فیس بک چلتی رہی، شارٹ ویسی دیکھتے رہے، اسٹیٹس ویسی پڑھتے رہے، آنکھوں کا روزہ بھی گیا، کانوں کا روزہ بھی گیا۔ جب فضولیات بولتے رہے تو زبان کا روزہ گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کا روزہ نہیں ہے نا تو پھر روزہ کس چیز؟ جب دیکھتے وقت حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں، روزہ رکھنے کے بعد سنتے وقت حلال اور حرام، غلط اور صحیح کی تمیز ہی نہیں، روزہ رکھنے کے بعد زبان سے غلط الفاظ نکلتے رہے، صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں، روزہ کس چیز ہے؟ اس کے پڑوسیوں سے تعلق، چلنے والے تک، سارے معاملات میں وہ زیرو ہے، اس کا روزہ رہنے کا کیا ہوگا؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبله۔ فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، وعرف حدوده، روزہ رکھنے کے بعد جو اس کی حدود ہے اس کو پہچان لیا، روزہ رکھنے کے بعد جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو اس نے پہچان لیا، پرکھ لیا، اس سے بچ گیا، وَتَحَفَّظَ مَا يَنبَغِي لَهُ، اور جو بچنے والی چیزیں تھیں اسے بچتا رہا، اَن يَتَحَفَّظَ، جب وہ بچتا رہا، جب وہ ان کی حدوں میں اپنی پوری حدود میں قائم رہا، روزہ رکھنے کے بعد کفر ما قبلہ، اگر وہ اسی طرح حفاظت کرتا رہا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو کفارہ، اس کے گناہ مٹا حدوں کو پہچان کے جائے، روزہ رکھے گا اس کی حدوں سے رہے، وَتَحَفَّظَ مَا يَنبَغِي لَهُ، جس سے بچنا ہے، جس سے پرہیز کرنا اسے پرہیز کرے گا۔ اگر وہ اس انداز سے اپنا روزہ گزارے گا کفر ما قبلہ، اللہ رب العزت اس کے پہلے گناہوں کو معاف۔ کتنی حبان کی روایت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل شهر رمضان فتح
وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ جب شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہم نے اب اپنی طرف غور کرنا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا، شیطان جکڑ لیا، گناہ کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے، انسان سے غلط کام کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے دے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں پھر تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تیرے بندوں کو ایسے ایسے کام میں لگاؤں گا، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر ایسے اعمال میں شیطان نے لگا دیا، ایسے عملوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا، بندے گمراہ ہو۔ نظر آ رہا ہے کہ بڑے نیک عمل ہیں، بڑے اچھے عمل ہیں، لیکن انسان گمراہی کرتا ہے۔ اللہ مجھے مہلت دے دے، کیا مطلب؟ میں تیرے بندوں کو ایسے ایسے کاموں میں لگاؤں گا ان کو احساس ہی گمراہ۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جب مجھے مہلت ہے، جب کہا لوگ گمراہ جتنے کرتے ہیں، الا عبادی، سوائے میرے بندوں کے، جو میرے ہوں گے نا وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ تیرے پیچھے چلے۔ وسلسلت الشیاطین ومارجت الجن، جو شرارتی جن ہیں انہیں جکڑ لیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر رمضان آنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، چاند نظر آنے کے بعد، پھر ہمارے میوزک ویسے چلتے ہیں، ہمارے گھروں میں موویز، ڈراماز، ہر چیز اسی انداز سے چلتی ہے۔ کہہ دیا جائے نا، آگے سے جواب ملتا ہے کرا روزہ ہوگا افطار کر لے، اب کون سا روزہ ہے؟ یا پھر ہماری حکومتیں، ہمارے وزراء جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک ڈرامہ نیا چلا دیتے ہیں، اسلامی ڈرامہ۔ پہلے چلا اب تو کوئی، پھر پتہ نہیں اب عثمان چلا، اب کوئی اور چلا، ادھر تراویحوں کا وقت ہے، ادھر ڈرامے کا وقت ہے۔ کہہ دیا جائے مجال ہے کہ اپنے آپ کو صحیح غلط کہہ دے، آگے سے جواب ملے گا یہ ڈرامہ ہے، اسلامی ڈرامہ ہے، اسلامی تاریخ ہے، کبھی تاریخ دیکھی جاتی ہے، کبھی تاریخ دیکھی جاتی ہے، تاریخ صرف پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے؟ ان اسلامی ڈراموں کے اندر وہ عورتیں بھی دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، اس میں عورتیں نہیں آتی ننگے سر، اس میں مرد نہیں آتے، عورتیں دیکھتی ہیں۔ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ یہ صرف شیطان نے ایک دماغ میں ڈال دیا کہ یہ تو اسلامی تاریخ ہے، اس کا کیا ہے؟ نماز گئی، تراویح گئی، رمضان گیا، سلسلۃ الشیاطین ومارجت الجن، شرارتی جن سب جکڑ لیے گئے، شیطان جکڑ لیے گئے، لیکن شیطانی عمل بند نہیں ہوئے۔ کیوں؟
شیطان نے دلوں میں اور دماغوں میں ایسی شیطانیت باندھی، اب اس کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہتے انسان خود ہی شیطان ہے، جتنا مرضی کر لے، جو مرضی کہہ لے، جتنا مرضی سمجھا لے، نہیں سمجھے نہیں آتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار، کتنے روزے دار، لیس لہ من صیامہ الا الظما، سوائے پیاس کے اس کے پلے کچھ، کتنے روزے دار۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے قیام کرنے والے، کتنے تراویح پڑھنے والے ہیں، کتنے تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کا یہ قیام، ان کی تراویح، ان کا یہ تہجد پڑھنا سوائے جاگنے کے ان کے پلے کچھ نہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دلوں اور دماغوں کی صفائی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں خوف خدا، تقویٰ، پرہیزگاری نہیں ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، غلط اور صحیح، حلال اور حرام کی تمیز بھول چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والے روزے فرض کر دیے گئے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، کتنے بچ گئے؟ ایک روایت میں آتا ہے جب بندے کو نیکی کر لی، اس کی اگلی نیکی کا، اگلی نماز کا، اگلے رمضان کا فکر رہتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی پچھلی قبول ہو، وہ فکر کب ہوگا؟ جب اس میں فکر آئے گا۔ یہ خون کا لوتھڑا، یہ خون کا لوتھڑا، الا وہی القلب، فرمایا اگر یہ جسم کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، الا وہی القلب، فرمایا وہی دل ہے، اگر اس میں تڑپ گناہوں سے بچنے کی نہیں، اس میں خوف خدا نہیں، اس میں تقویٰ پرہیزگاری نہیں، تو پھر یہ عمل بیکار چلے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی یہ خوبی بیان کی ہے، میں نے دیکھا ان کو، میں نے پرکھا ان کو، ان کے دلوں میں تقویٰ ہی تقویٰ، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری، ہمارے دلوں میں وہ نہیں۔ روزے دار، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، معذرت، جو جوان ہے، جوان وہ ساری روزے رکھتے ہیں، صرف معافی ہے بیمار ہے، جو مستقل بیمار ہے، جو رمضان میں وقتی بیمار ہے، ایک روزہ نہیں رکھ سکا وہ بعد میں پورا کرے، 10 نہیں رکھ سکا وہ مستقل بیمار نہیں، عارضی بیمار ہے، وہ بعد میں پورے کرے۔ جو مسافر ہے اسے روزہ رکھنے کی رخصت ہے، وہ بعد میں پورا کرے گا۔ عورت ہے جو بچے کی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، حاملہ ہے، اسے پتا ہے کہ میں روزہ رکھوں کی تکلیف ہے، بچے کو بھی مجھے بھی، وہ عورت روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں پورا کرے، اس کا فدیہ ادا کرے، جب بچہ بڑا ہو جائے وہ اس کو پورا کرے، فدیہ بھی ہاں تم نفلی کرو، وہ فدیہ آپ کا نفلی ہو جائے گا، فرضی بھی رکھو، یہ عارضی چیز ہے۔ مستقل مریض
وہ اپنا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ اتنا ادا کرے گا جتنا وہ گھر میں عام روٹین میں اپنا روزہ رکھتے وقت اور افطاری کے وقت خرچ کرتا ہے۔ 300 ہے 400 خرچ آتا ہے اس کا، اس حساب سے دے گا۔ یہ نہیں کہ 3000 دے دیا یا فدیہ ہو گیا، ایسے نہیں۔ حالات کے مطابق جو جتنا بنتا ہے کہ روزہ رکھ بھی صحیح لے اور افطار بھی صحیح کرے، اتنے کا چاہیے۔ اور جو جوان ہے، بالکل جوان، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، اگر وہ روزے چھوڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ وہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھتے رہے، وہ ایک روزے کا کفارہ ادا نہ کر سکیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا جرم ہے۔ مزدور طبقہ، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے وہ روزہ چھوڑے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فرض نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مزدوری کرتا تھا، اللہ نے دیکھنا ہے میں نے روزے فرض کیے تھے۔ اس نے دیکھنا ہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے یا حلال کی کمائی ہے۔ جو دین کو چھوڑ دے تو حرام کی کمائی ہے، وہ حلال کی کمائی نہیں رہتی۔ جس کمائی سے دین دور ہو جائے، دین اسلام سے بندہ پیچھے ہٹ جائے، وہ حلال کی نہیں ہو سکتی، حرام کی کمائی۔ یہ کسی مزدور، کسی رکشے والے، کسی اس طرح کے ان کے لیے کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے روزے رکھیں گے، اگر چھوڑیں گے تو وہ مجرم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو رمضان آ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب